بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 131 کہ جس کا عنوان وکالت کے احکام ہے شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا وہ ان اشخاص کے بارے میں تھا جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ ہم مسلسل معاملات کے مسائل پڑھ رہے ہیں اور ان معاملات میں سے ایک معاملہ وکالت بھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں وکالت کو۔ وکالت سے مراد یہ ہے کہ عقود یا ایقاعات میں سے وہ کام جو اس کی شان کے مطابق ہو، جیسے مال حوالے کرنا یا اپنے ذمے لینا کہ وہ خود اس کو انجام دینے کا حق رکھتا ہے، وہ کسی اور کے حوالے کر دے۔ مثلا کسی کو اپنا وکیل بنائے تاکہ وہ اس کا مکان بیچ دے، یا کسی عورت سے اس کا عقد کر دے۔ لہذا صفی چونکہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے وہ مکان بیچنے کے لیے کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ کرنٹ کے وکالت سے مراد یہ ہے کہ وہ عقد یا ایقاعات جو کہ اس کی شان کے مطابق ہوں اور جس میں مال کا حوالے کرنا یا مال کا ذمہ لینا وہ خود انجام دیتا تھا پہلے، یعنی انسان مثلا اپنا مال خود فروخت کرتا ہے یا اپنا مال کی ذمہ داری اس کے خود کے اوپر ہے۔ اگر اپنی ذمہ داری یا اپنا مال کسی کے حوالے کرنے کے لیے جو اس کا اپنا حق ہے وہ حق کسی اور کو دے دے، اسے وکالت کہتے ہیں۔ مثلا یہ میرا حق ہے کہ میں اپنا مثلا مکان بیچوں، یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی مثلا کوئی چیز بیچوں یا کسی کے حوالے کروں، یا یہ میرا حق ہے کہ مثلا میں اپنے عقد کے لیے، اپنے نکاح کے لیے جو ہے وہ کسی کو عقد کا انتخاب کروں یا اس سے نکاح کروں۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں کسی اور کے حوالے کی جائیں اور اسے کہا جائے کہ آپ میرے وکیل بن کر ان کاموں کو انجام دیں، تو اس کو وکالت کہا جاتا ہے۔ اس کو وکالت کہا جاتا ہے، اور وکیل جو ہے وہ جتنے اختیارات خود میرے پاس ہیں، اگر وہ میں وکیل کو تفویض کروں گا تو وکیل کے پاس بھی اتنے اختیارات ہوں گے۔ وہ میرا مکان بھی بیچ سکتا ہے، وہ میری کوئی چیز کسی کے حوالے بھی کر سکتا ہے، وہ میری چیز کسی سے لے بھی سکتا ہے، میری طرف سے وہ خرید بھی سکتا ہے، میری طرف سے وہ فروخت بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت اگر کوئی عورت ڈھونڈ کے اس کے ساتھ میرا نکاح بھی کر سکتا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے، اس کو وکالت کہتے ہیں۔ اور جس شخص کو یہ ذمہ داری دی جائے اسے وکیل کہتے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں کہ لہذا صفی کیونکہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا، جو صفی ہوتا ہے وہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا،
اس لیے وہ مکان بیچنے کے لیے کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ جب وہ خود ہی اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا تو کسی کو وکیل کیسے بنا سکتا ہے؟ وکیل صرف وہی بنا سکتا ہے جو اپنے مال پر خود حق رکھتا ہو، اس کے تصرف میں حق رکھتا ہو تو وہ کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، لہذا صفی کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ مسئلہ نمبر 2220، وکالت میں سیگا پڑھنا لازم نہیں۔ معاملات میں تقریباً یہی ہوا ہے کہ سیگا پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ اگر انسان دوسرے شخص کو سمجھا دے کہ اس نے اسے وکیل مقرر کیا ہے اور وہ بھی سمجھا دے کہ اس نے وکیل بننا قبول کر لیا ہے، مثلا ایک کہہ کے ایک کسی بھی طرح سے سمجھائے، اشارہ، کنایا وغیرہ وغیرہ، یا الفاظ کے ذریعے سے سمجھا دے کہ مثلا میں نے تمہیں وکیل مقرر کیا ہے، اور آگے والا سمجھا دے کہ میں نے آپ کی وکالت کو قبول کر لیا ہے، تو کافی ہے۔ مثلا ایک اپنا مال دوسرے کو دے تاکہ وہ اسے اس کی طرف سے بیچ دے اور دوسرا شخص وہ مال لے لے تو وکالت صحیح ہے۔ مثلا کسی طرح سے بھی ایک مال دیتا ہے، دوسرا مال لیتا ہے، اور اس لینے دینے میں وہ دونوں رضامند ہوں اور سمجھ جائیں کہ یہ بیچنے کے لیے دینا چاہتا ہے اور اس نے دوسرے نے قبول کر لیا، لے لیا، تو وکالت کے لیے صحیح ہے، کافی ہے، وکیل بن جائے گا۔ نمبر 2221، اگر انسان ایک ایسے شخص کو وکیل مقرر کرے جس کی رہائش دوسرے شہر میں ہو اور اس کو وکالت نامہ بھیج دے اور وہ وکالت نامہ قبول کر لے تو اگرچہ وکالت نامہ اسے کچھ عرصے بعد ہی ملے پھر بھی وکالت صحیح ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلا میں کسی ایک شہر میں رہتا ہوں، میرا کاروبار کسی دوسرے شہر میں چل رہا ہے تو اس شہر میں میرا وکیل کام کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ میرا وکیل کام کرتا ہے، یا مثلا میں کسی کو وکیل مقرر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس شہر میں میرا جانا نہیں ہو رہا، اب میں نے کیا کیا کہ اسے وکالت نامہ بھیج دیا، یا مثلا میں نے اسے کال کر کے، آج کل کے جدید زمانے میں نے اسے فون کر کے وکیل مقرر کر لیا تو بھی صحیح ہے، یا خط کے ذریعے سے اسے وکیل مقرر کر دیا تو بھی صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا اگر وہ وکالت نامہ چند دن کے بعد پہنچتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پہنچتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وکالت صحیح ہے، یعنی اس نے وہاں پہ اسے وکالت نامہ بھیج دیا اور اس نے وکالت نامے کو قبول کیا اور اس وکالت نامے کو اپنے لیے کافی سمجھا تو اس صورت میں وہ وکیل بن جائے گا۔ لیکن آج کل کے جدید زمانے میں مثلا ای میل، فیکس یا ڈائریکٹ موبائل فون پہ آپ اسے کہہ دیں کہ تم میرے وکیل ہو، اس نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے میں وکیل بنتا ہوں، تو وکالت صحیح ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2222، موکل یعنی وہ شخص جو دوسرے کو وکیل بنائے، اور وہ شخص جو وکیل بنے ضروری ہے کہ دونوں عاقل ہوں اور وکیل بنانے اور وکیل بننے کا اقدام قصد اور اختیار سے کریں۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وکیل بننا
اور وکیل بنانا، ان دونوں کے لیے یعنی موکل کے لیے اور وکیل دونوں کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اچھا، معاملات میں یہ تھا کہ تقریباً جتنے بھی ہم معاملات پڑھ کے آئیں جیسے مضارعہ، اجارہ وغیرہ وغیرہ، تو ان سب میں دونوں طرف کا بالغ و عاقل ہونا ضروری تھا۔ البتہ یہاں پر بالغ و عاقل ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی بالغ و عاقل ہونا ضروری تو ہے، لیکن دونوں کے لیے موکل اور وکیل دونوں کے لیے یہ سب شرائط موجود نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہیں۔ یعنی عاقل ہونا تو دونوں کے لیے، وکیل اور موکل جو ہے وہ دونوں کے لیے ضروری ہے، اور قصد و اختیار سے یہ معاملہ کرنا، وکالت کرنا، یہ بھی دونوں کے لیے ہے، لیکن موکل کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ موکل جو ہے اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، البتہ وکیل کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ان کاموں میں بالغ ہونا ضروری نہیں جن کاموں کو ممیز بچے کا انجام دینا صحیح ہے۔ کہیں گے موکل کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، لیکن ایسے کام کے جو ممیز بچہ کر سکتا ہے۔ پہلے کچھ ایسے کام گزر چکے ہیں کہ جن کو ممیز بچہ انجام دے سکتا ہے، جو تمیزدار ہو وہ بچہ انجام دے سکتا ہے۔ یا اس سے پہلے والے ایک مسئلے میں ہم نے بتایا تھا کہ مثلا چھوٹا بچہ ہے جو اس کو ایسے کام دیے جائیں جو کہ ہلکی ہلکی چیزیں ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں، تو اسی طرح یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ بالغ ہونا موکل کے لیے اس صورت میں ضروری نہیں کہ جب ممیز بچہ اس کام کو انجام دے تو اس کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، پھر بھی وکیل اور موکل بن سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2223۔ جو کام انسان انجام نہ دے سکتا ہو یا شرعاً انجام دینا ضروری نہ ہو، اسے انجام دینے کے لیے وہ دوسرے کا وکیل نہیں بن سکتا۔ مثلا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام میں نہیں کر سکتا، مثلا میں خود نہیں کر سکتا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود کر ہی نہیں سکتا تو اسی کام کو انجام دینے کے لیے کسی اور کا وکیل بن جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جب میں ہی نہیں کر سکتا، اپنے لیے ہی نہیں کر سکتا، تو کسی کا وکیل بن کر اس کو کیسے انجام دے سکتا ہوں؟ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ کہ ایسا کام جو شرعاً انجام دینا ضروری نہ ہو، شرعی طور پہ اس میں مثلا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے وکیل نہیں بن سکتے۔ مثلا جو شخص حج کا احرام باندھ چکا ہو، کیونکہ اسے نکاح کا صیغہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے وہ صیغہ نکاح پڑھنے کے لیے دوسرے کا وکیل نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں کہ مثلا حالت احرام میں اپنے نکاح کے لیے صیغہ نہیں پڑھ سکتا۔ جب میں اپنے لیے صیغہ نہیں پڑھ سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی دوسرے کا وکیل بن کر اس کا نکاح پڑھوں، اس کے صیغہ نکاح کو جاری کروں؟ یہ
نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حالت احرام میں یہ چیز شرعاً منع ہے. شرعاً میں حالت احرام میں صیغہ نکاح یعنی اپنا نکاح اپنے لیے صیغہ نکاح کے جاری نہیں کر سکتا. تو اسی طرح دوسرے کے لیے بھی وکیل بن کے اس کے لیے صیغوں کو جاری نہیں کر سکتا، منع ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایسا کام جو کہ میں اپنے لیے انجام نہیں دے سکتا، چاہے وہ کسی اور وجہ سے یا شرعی وجہ سے، اس کام کو میں کسی دوسرے کے لیے وکیل بن کر بھی انجام نہیں دے سکتا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.